صاحبان فکر و شعور، تفہیم اہداف مرکزی تربیتی ورکشاپ، اور یہ ورکشاپ آپ کو تنظیمی تربیت اور ترویج پیغام کے حوالے سے آپ کے تنظیمی وجدان میں ارتقاء کے لیے انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ میرا جو موضوع تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس کیا، لیکن ملٹی میڈیا پہ میری پرانی ایک پریزنٹیشن تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ملٹی میڈیا چل جائے تو میں اس کو پیش کروں، لیکن کیونکہ اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اور ساتھ ہی جو دوست میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ تو آپ کے سامنے معروضات اپنے اس موضوع کے حوالے سے کہ تنظیمی اہداف کی اثر پذیری اور حصول کا راستہ، یہ موضوع اپنے اذہان عالیہ میں آپ اسے جگہ دیجیے گا کہ تنظیمی اہداف کی اثر پذیری اور حصول کا راستہ۔ اس میں 3 چیزیں مورد بحث ہیں، تنظیم ہے، ہدف ہے اور راستہ ہے، اور اس کے لیے جو درکار چیز ہے ہمیں وہ ہے اثر پذیری، یعنی ہمارے تنظیمی اہداف کے حصول میں ہم اس کو کیسے پاسبل بنا سکیں، کیسے ممکن ہو کہ ہم اپنے معین شدہ معین کردہ اہداف کو حاصل کر سکیں۔ تو برادران محترم، تنظیم کا تعارف اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں تو آپ بڑی آسانی سے بتائیں گے کہ ایسے افراد کا ایک گروہ کہ جن کا ایک ہی نقطہ نظر ہو، جن کا ایک ہی ہدف ہو، وہ تنظیم کہلاتا ہے۔ میں اپنے انداز میں اس کو جب ڈیفائن کروں گا تو تنظیم کا تعارف ہم فکر، ہم آہنگ، ہم سفر افراد کا محور عمل اجتماعی تنظیم کہلاتا ہے۔ لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں، اگر اس کی طرف نہ دیکھیے گا وہ اس پہ اب یہ جو لیکچر ہے اس پہ چلنے والا نہیں ہے۔ ہم فکر، ہم آہنگ، ہم سفر افراد کا محور عمل اجتماعی تنظیم کہلاتا ہے۔ اب ہدف کو میں اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے آپ سے جو بات کروں تو میں یہ تعریف کروں گا کہ ہدف مطمع نظر زندگانی کا نام ہدف ہے۔ میری زندگی کا جو مطمع نظر ہے اس کو میں ہدف کہوں گا۔ اور یہاں پہ میرے سامنے رہبر معظم، آپ اس کو لگائیں تب تک میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور اس پہ تھوڑی سی اگر ضرورت ہوئی تو فی الحال آپ برادران اسی جانب متوجہ رہیں۔ رہبر معظم کا ایک بڑا خوبصورت قول نظر کے سامنے آیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ استقامت یعنی ہدف کو نہ بھولنا، ہمیں پورے وجود کے ساتھ اسلام کی راہ میں قدم بڑھانا ہے۔ ہمیں اپنا ہدف نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ استقامت کا مطلب ہے گمراہ نہ ہونا، اپنی راہ فراموش نہ کرنا اور سیدھے راستے کو گم نہ کرنا۔ گویا رہبر معظم نے ہدف کے لیے استقامت
کی جو ضرورت ہے اس کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے تنظیمی اہداف، میں اب اس اپنے موضوع کو اور مزید محدود کرتے ہوئے ہمارے تنظیمی اہداف کیا ہیں؟ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کا نصب العین کیا ہے؟ دستور میں جو لکھا ہوا ہے، ایسے اسلامی معاشرے کا قیام جس کی بنیاد تعلیمات قرآن اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ہو، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ تو ان کو اگر اپنے نصب العین کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اسلامی معاشرے کا قیام، تعلیمات قرآن پر عمل اور سیرت معصومین علیہ السلام کی ترویج، یہ ہمارے گولز ہیں، یہ ہمارے مطمع نظر ہیں، یہ ہمارے اہداف ہیں، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ تینوں نکات، اسلامی معاشرے کا قیام، تعلیمات قرآن پر عمل پیرائی، سیرت ائمہ معصومین کی ترویج، کیا یہ اہداف، یہ نکات معاشرے کو قبول ہیں، معاشرے کے لیے پاپولر ہیں، معاشرہ اسے رد تو نہیں کرتا، اسے قبول کرتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک مسلم معاشرے میں ہیں۔ تو ہمارا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، یہ اس معاشرے کا ایک پاپولر یہ سارے نکات ہیں۔ وہ اسلامی معاشرے کا قیام بھی لوگ چاہتے ہیں، تعلیمات قرآن پر عمل پیرائی بھی چاہتے ہیں، وہ سیرت ائمہ معصومین کی ترویج بھی چاہتے ہیں۔ اب بات آ کے یہاں رکے گی، معاشرے کو تو یہ قبول ہے، اب سوال یہ ہے، کھوج لگانا ہے کہ کیا ہمارے ان اہداف کے لیے ہم جو اقدامات کرتے ہیں اس میں اثر پذیری کیوں نہیں ہے؟ 50 سال سے زیادہ ہو گیا نا، گولڈن جوبلی ہم منا چکے، کیوں نہیں ہم نے معاشرے میں پینیٹریٹ کیا؟ ابھی تو آپ مجلس خوان میں اخیر سنتے رہے، یہاں بھی جو باتیں ہوئی ہیں، لوگ بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو، ظاہر ہے مجھے بھی 40 سے اوپر ہو گیا تنظیمی زندگی، کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں 40 سال سے جی لال بھائی ہیں، شاید وہ ریٹائر ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے، اور نئے لوگ، جبکہ میں اپنے بچوں کو ان کر چکا ہوں، کہ کھوج لگانا پڑے گا کہ اثر پذیری کیوں نہیں ہے۔ میں نے پہلے جیسے بیان کیا کہ تنظیم نام ہے ہم فکر، ہم آہنگ، ہم سفر افراد کا، فکری انتشار کے حامل گروہ کا نام تنظیم نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس ہم آہنگی اور ہم فکری کے فقدان کی وجہ سے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان انتشار کا شکار ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اہداف کی اثر پذیری کے لیے، جیسے میں نے کہا، ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، ہم فکر ہونا ضروری ہے، یکسوئی بھی ہونی چاہیے، یکجہتی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اگر ایک قافلہ جا رہا ہے 30 افراد کا، ان 30 افراد میں کسی کی بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگی، یکجہتی اور یکسوئی نہیں ہے، تو ہمارے ایک سابق چیئرمین رب ذوالجلال ان کے درجات بلند فرمائے برادر صفدر حسین نقوی صاحب، وہ اکثر ایک جملہ استعمال کرتے تھے کہ پھر ہم ترقی کا دعویٰ تو کریں گے لیکن وہ ترقی معکوس ہوگی، وہ الٹی سمت کی جانب وہ چل رہا ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، یا جیسے ایک بیل کی آنکھ پہ وہ ایک پٹی سی بندھی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا طویل
سفر طے کر رہا ہوں جبکہ وہ اسے کنویں کا چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ترقی ہے، معکوس کی بات ہے۔ تو اس کے لیے یکسوئی یکجہتی کا ہونا ضروری ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ نفاق نے جن کی کمر توڑ ڈالی اور وہ الگ الگ شاخوں میں بٹ گئے، پھر ان کے جسم سے کرامت کا لباس ہٹا لیا گیا، اتار لیا گیا ان کے جسم سے کرامت کا لباس، اور ان کے وجود کو عبرت کے لیے قائم رکھا گیا۔ وہ زندہ ہیں، وہ موو کر رہے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں، لیکن نشان عبرت ہیں۔ اس لیے ان کے جسم سے یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے، یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے ان کی جسم سے کرامت کا لباس اتر گیا۔ اس کے بعد ایک دعویٰ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارا الہی کارواں ہے، ہمارے الہی اہداف ہیں، ہم کار انبیاء کی انجام دہی کے لیے میدان عمل میں نکلے ہیں، ہم سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہیں۔ پہلا دعویٰ کہ ہمارا ہدف الہی ہدف ہے، تو اگر اس میں انا ہوگی، اگر اس میں مفاد پرستی ہوگی، اگر اس میں خود پرستی ہوگی، تو کیا یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے؟ یقیناً آپ سب کہیں گے کہ پھر یہ دعویٰ ہمارا سچا نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہدف الہی ہدف ہے، لیکن اس میں اگر ہم مخلص نہیں ہیں، اپنے عمل میں خالص نہیں ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک سادہ سا مسلمان بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت اعمال نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خالص عمل چاہیے، وہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہو خالص۔ تو لہذا اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کار انبیاء انجام دے رہے ہیں، تو کار انبیاء کا اگر ہم جائزہ لیں، نظر تاریخ ائمہ، تاریخ انبیاء کو ہم پڑھیں، انبیاء کا کام کیا تھا؟ میں اپنے لفظوں میں اکثر بیان کرتا ہوں، آپ میں سے کئی دوستوں نے جو زونہ تربیتی ورکشاپ میں آتے رہے وہ سنتے رہے ہوں گے۔ انبیاء کی کارگزاری کو، انبیاء کے کام کو میں اس انداز میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ پورا عالم بشریت فسق و فجور کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جل رہا ہے، اور انبیاء نے کرامت کا ایک سائبان لگایا ہوا ہے، اور انبیاء انسانیت کو سائبان کرامت کی جانب دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہے کار انبیاء۔ کیا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ اقدار دینی میں، اقدار دینی کو منہدم کرتے ہوئے معاشرے میں اسلامی اقدار کا مذاق اڑاتے ہوئے معاشرے میں دینی اقدار کو توہ بالا کرنے والے معاشرے میں کیا ہمارے اندر یہ جرأت ہے کہ ان کے سامنے، ان قوتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلمہ الہ حق کہہ سکیں؟ یہ ہمارے اہداف میں سے ایک ہدف تھا کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے، اور اس کے بعد جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم آہنگی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا قول مبارک بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچایا، کیا ہمارے اندر یہ ہم آہنگی ہے؟ الہی ہدف، تعلیمات قرآن، سیرت ائمہ معصومین، یہ ساری چیزیں دعوے کے طور پہ ہیں،
کار انبیاء دعوے کے طور پہ ہے، لیکن امام خمینی کے اس قول میں ذرا اپنے آپ کو پرکھیں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، امام نے فرمایا تھا کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو کسی ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے تو کسی نبی کا دوسرے نبی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ معیار ہے کار انبیاء کا۔ تو برادران محترم، یہ جو مرکزی تربیتی ورکشاپ تفہیم اہداف کی جو ورکشاپ ہے، اس میں ہمیں ان چیزوں کی جانب غور کرنا ہے۔ میں تو ایک حل اس کا بتا رہا ہوں، ایک مانوی عنوان سے، اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو آزمانا۔ ایک دفعہ باز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ہم دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ کار انبیاء ہے، لیکن کیا ہم باہم دست و گریباں نہیں ہیں؟ کار انبیاء تو سبیل انبیاء، کار انبیاء ہے تو سبیل انبیاء ہمارا راستہ ہوگا۔ سیرت ائمہ معصومین پہ چلنے کا دعویٰ ہے تو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کہ 4 بڑے نکات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ 4 بڑے نکات سیرت ائمہ معصومین کے: حدیث کی روایت، اخلاق کی حمایت، علوم کی اشاعت اور دین کی حفاظت۔ اگر سیرت ائمہ معصومین پہ عمل پیرائی کی بات کرتے ہیں اور ان 4 نکات پہ ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے تو ہمیں رک کے بہرحال اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اب آخری بات بالکل آپ کے ذہنوں کو تمام کرنے لگا ہوں کہ آخر اہداف میں اثر پذیری کیسے پیدا کی ہے۔ برادران محترم، میری ناقص سوچ میں، علم میں، اور جو میں پیغام جتنا دے سکتا ہوں، اس کے 3 بڑے مظاہر ہیں، 3 بڑے فیکٹرز ہیں، 3 بڑے اہم نکات ہیں۔ پہلی یہ بات ہے، پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے یقین، اور تیسرا ہے توکل علی اللہ۔ ایمان کا مظہر تقویٰ ہے، یقین کا حاصل استقامت ہے، توکل علی اللہ کا مظہر جہد مسلسل ہے۔ ایمان کا مظہر تقویٰ، یقین کا حاصل استقامت، توکل علی اللہ کا مظہر جہد مسلسل۔ آپ سب مسئولین بیٹھے ہیں کسی عمل کی انجام دہی کے لیے، اور وہ عمل بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ کیا اس میں ایمان، تقویٰ، استقامت اور جہد مسلسل سے بڑی اور کون سی طاقت ہے کہ جو انسان کو درکار ہوتی؟ لہذا یہ سب عوامل یکجا ہوں گے تو ہدف مؤثر ہو جائے گا۔ معنویت اسے بھی اثر پذیری ہوگی، معنویت سے بھی اس میں اثر پذیری ہوگی۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ان میں سے ایک بڑا فیکٹر تقویٰ ہے، اور آپ تمام مسئولین کو سب سے پہلے میں اپنے نفس کو متوجہ کرتے ہوئے پھر آپ تمام رجینل ناظمین یونٹ صدور کو اہداف کے حصول کے لیے راہ تقویٰ کو اپنانے کی سفارش سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر تقویٰ ہمارے پاس ہوگا، تقویٰ کی طاقت ہمارے پاس ہوگی، تو پھر تقوی کا یہ کمال ہے، تقویٰ عمل کو خالص بنا دے گا، تقویٰ احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا کر دے گا، تقویٰ معنویت کے بند دروازے کھول دے گا، اور پھر انسان اپنے رب کی طرف بڑھے گا۔ اپنے رب کی طرف بڑھنا ہی اسے اپنی ہدف کی طرف لے جائے گا،
اور اس کے لیے پھر جو ہمیں 3 اور تک 4 اور چیزیں درکار ہیں، وہ ہے صاف وجدان، شفاف ضمیر، زندہ احساس اور بیدار عقل۔ اب میرا لیکچر اختتام پذیر ہوا اس امید کے ساتھ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اس عمل کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ اگر اہداف کے حصول میں ہم مخلص ہیں تو قرآن مجید میں سورہ فاطر نے قرآن کو اپنا رہنما سمجھنے والوں کے 3 گروہ بتائے ہیں۔ ایک گروہ جسے قرآن نے ظالم لنفس سے ہی کہا ہے، جو اپنے نفوس میں ظلم کرتا ہے، اور ایک گروہ ہے جو درمیان کا راستہ چلتا ہے، چلتے چلتے گر بھی جاتا ہے پھر اٹھ کے سنبھل بھی جاتا ہے، اور تیسرا گروہ ہے جسے قرآن نے سابقون بالخیرات کہا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس گروہ کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ محمد کہ سابقون بالخیرات ہم ہیں۔ لیکن اگر ہم شیعہ ہیں، شیعہ یعنی شیعان علی، علی کے نقش قدم پہ چلنے والے، تو باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پہ بھی ہم چلنے والے ہیں۔ تو برادران محترم، یہ اہداف اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم سابقون بالخیرات ہوں گے، اور آخر پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ایک قول جو تواتر کے ساتھ میں ہر لیکچر میں اسی پہ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں، جس میں مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں حسن ظن میں اپنی عاقبت کو خراب کرنے کی اس وبا سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم باہدف انسان بھی بنیں اور اہداف کے حصول میں ہمیشہ کاربند رہنے والے اور اپنے منزل کی جانب بڑھنے والے ایک الہی کارکن بننے کی بھی ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے۔